بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تھیلی اور ڈوری کو پہچانو، پھر اس کو 1 سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک، ورنہ تم جانو تمہارا کام۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، یعنی اتنی ایسی قیمتی چیز کہ جو کہیں ایسی جگہ رکھی ہے یا گری پڑی ہے کہ وہاں کوئی بھول گیا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی نے خود نہیں رکھی، بلکہ کسی کی یہ چیز گر گئی ہے یا کوئی یہاں رکھ کے بھول گیا ہے۔ جیسے مثلا مسجد کا وضو خانہ ہے، وہاں گھڑی رکھی ہے، غسل خانے میں کوئی چیز رکھی ہے، یا راستے میں چلتے ہوئے راستے کے اندر کوئی چیز ایسی نظر آ گئی کسی کی، کوئی موبائل فون ہے، کوئی گھڑی ہے، یا کوئی اور روپیہ پیسہ ہے، قیمتی چیز ہے، تو یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں کوئی آدمی اپنی چیز حفاظت کے لیے رکھے، بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں سے چیز نکل کر گر گئی یا کسی نے رکھی اور رکھ کر بھول گیا۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے؟ تو چونکہ اس زمانے میں دراہم و دنانیر عام طور سے ہوتے تھے، درہم اور دینار، سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ، اور وہ تھیلی میں بند ہوتے تھے، تو آپ نے پھر اس کے حساب سے فرمایا کہ اس تھیلی کا رنگ کی جو علامات ہیں وہ، اور اوپر جو تھیلی کو ڈوری سے باندھا گیا وہ، یہ دیکھو کس کی ہیں۔ اگر تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے کہ یہ فلاں آدمی کی ہیں تو پھر تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اندازہ نہ ہو پائے تو پھر اس کو اپنے پاس رکھو، یعنی جس آدمی کو وہ چیز ملی ہے وہ اپنے پاس رکھے اور 1 سال تک اس کا اعلان کرے، تشہیر کرے، انتظار کرے۔ اگر اس 1 سال کے دوران اس کا مالک آ گیا تو اس کو دے دے، ورنہ وہ جانے اس کا کام۔ وہ جانے اس کا کام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پھر صدقہ کرے گا، اس کو خود استعمال نہیں کرے گا، اس کی وہ ملکیت نہیں بن گئی، بلکہ وہ اس کو صدقہ کرے گا کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کو، اور صدقہ ہوگا یہ مالک کی طرف سے، یعنی چونکہ مالک ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، اس تک رسائی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب ہم یہ کریں گے اس کی چیز دے دیں گے راہ خدا میں، اور اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ چلو کم سے کم اس کی چیز نہ ملی تو اس چیز کا اس کو ثواب ملے گا جو اس کے لیے آخرت میں کام آئے گا۔ یہ صدقہ اس مالک کی طرف سے ہوگا۔ اب اگر صدقہ کرنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ آ جاتا ہے، پہلے نہیں آیا لیکن اب آ گیا، تو اس صورت میں پھر اس کو واپس کرنا پڑے گا اس کا مال۔ اب یہ جو صدقہ ہے یہ چیز اٹھانے والے کی طرف سے ہو جائے گا، یعنی اب اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں باقی بات تو واضح ہے، لیکن 1-2 چیزیں اس میں ذرا اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ اس میں ایک یہ فرمایا کہ اس چیز کو 1 سال تک تشہیر کرو، تو یہ بات چیزوں پر منحصر ہے۔ اگر تو چیز زیادہ قیمتی ہے تو پھر تو اس کو زیادہ عرصے تک رکھا جائے گا، پھر سال کی پابندی بھی نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ قیمتی ہے تو پھر 2 سال بھی رکھی جا سکتی ہے، 3 سال، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہے، غالب گمان ہے کہ اس کا مالک اس کو تلاش کر رہا ہے، اور وہ کرتے کرتے آج نہیں تو کل وہ آ جائے گا۔
تو پھر اس کو زیادہ عرصہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ گویا کہ اس بارے میں اصل جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے وہ چیز اٹھائی ہے اس کا غالب گمان یہ ہو، اس کے دل میں ایک بات آ جائے کہ اب اس کا مالک اس سے مایوس ہو چکا ہے، اب وہ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو چاہے وہ وقت تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، سال سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چیز ایسی ہے کہ آدمی اندازہ لگاتا ہے کہ نہیں یہ تو 500,000 کی چیز ہے، تو اب اس کے لیے سال بھر انتظار کریں یہ تو نہیں ہے، تو پھر کم سے کم اتنا عرصہ انتظار کریں جس میں مالک کے آنے سے مایوسی ہو جائے، پھر اس چیز کو اٹھا کر صدقہ کرتے ہیں۔ اب یہ صدقہ جو ہے یہ مستحق زکوٰۃ کو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اپنے عزیز و رشتہ داروں میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں زیادہ سہولت ہوگی کہ اگر مالک آ جائے گا تو چیز بعین ہی اس کی واپس بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ قریب ہوگی تو اس سے وہاں سے لے کر دے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں بھی کرے ایسے آدمی پر کرے جو اس کا مستحق زکوٰۃ ہو۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے گری پڑی چیز کے بارے میں۔ عام طور سے ہمارے ہاں جو ایک جہالت کی بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گری پڑی چیز مال غنیمت ہوتا ہے، جیسے جہاد میں مال غنیمت ہے تو یہ بھی جس کو ملی بس اسی کی ہوگی، نہیں اسی کی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے اس کو ایسے ہی استعمال کر لیا تو وہ غاصب ہے، اس کو قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کو مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔